صدقۃ الفطر، جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں اپنے عرف کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر فرمایا کہ زکاۃ الفطر طہرۃ للصام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ دو باتیں، دو چیزیں حضور نے صدقہ فطر کی حکمت بیان فرمائی، اس وجہ سے صدقہ فطر دینا ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جیسے نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو شریعت نے سجدہ سہو رکھا ہے۔ کوئی واجب چھوٹ گیا، کوئی ارکان میں تقدیم و تاخیر ہو گئی، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ تو نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی جیسے سجدہ سہو سے کی جاتی ہے، ایسے ہی روزوں کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے تو اس کی تلافی صدقہ فطر سے کی جائے گی۔ اور حضور نے یہ بات فرمائی، زکاۃ الفطر طہرۃ للصام من اللغو والرفث۔ روزے کی حالت میں کوئی گناہ ہو گیا، کوئی گندے کام ہو گئے، کوئی غلط کام ہو گیا، گالی گلوچ ہو گئی، بدنظری ہو گئی، ظلم ہو گیا، کسی کو مار دیا، دھوکہ دے دیا، یعنی شریعت کے خلاف، روزے کی روح کے خلاف کوئی کام ہو گیا روزے کی حالت کے اندر، تو حکم دیا گیا کہ صدقۃ الفطر ادا کر دو۔ تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ صدقۃ الفطر، وہ روزے کی ان کمیوں کو دور کر دے گا۔ اور دوسری حکمت حضور نے فرمائی، وطعمۃ للمساکین، غریبوں کے واسطے کھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جن کے گھرانے میں عید کی خوشیاں منانے کا موقع نہیں ہے، صدقۃ الفطر ادا کر دینے سے ان کے گھرانے کے اندر بھی خوشیاں آ جائیں گی، وہ بھی عید کا سامان اپنے پاس رکھ کے وہ سب کے برابر عید کی خوشیاں منا سکیں، یہ مقصد ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ اگر عید کی نماز پڑھ چکے ہیں اور صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو اب صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اب وہ عام صدقہ ہے۔ صدقۃ الفطر کا جو حکم ہے، جو ثواب ہے، وہ اسی وقت ہے جب عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی ادا کرے۔ اس لیے صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، 1 دن 2 دن قبل بھی ادا کر دیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے۔ صدقۃ الفطر کن چیزوں سے ادا کیا جائے، کون سی چیز ادا کرنی چاہیے؟ احادیث کے اندر مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صدقۃ الفطر میں حضور نے کھجور کا ذکر کیا، صدقۃ الفطر میں حضور نے جو کا، شعیر، بارلے، اس کا ذکر کیا، صدقۃ الفطر میں حضور نے گیہوں کا ذکر کیا، صدقۃ الفطر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کا ذکر کیا، صدقۃ الفطر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کا ذکر کیا۔ یہ 5 چیزیں ذکر آئی ہیں روایات کے اندر۔ اس زمانے میں گیہوں بہت قیمتی چیز تھی، گیہوں مدینے میں نہیں ملتا تھا، ایکسپورٹ ہوتا تھا، یمن سے لایا جاتا تھا، تو گیہوں قیمتی چیز تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے گیہوں سے بھی صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم فرمایا ہے۔ کھجور اس زمانے میں سستی چیز تھی، تو کھجور سے، کشمش سے، پنیر سے، جو سے، ان 4 چیزوں سے اگر کوئی صدقۃ الفطر نکالنا چاہے تو شریعت نے وزن متعین کیا ہے 1 صاع۔ یہ عربی وزن ہے 1 صاع، اور 1 صاع موجودہ زمانے کے اعتبار سے احتیاطاً 3.5 کلو۔ لہذا اگر کوئی آدمی کھجور سے نکالے، کوئی آدمی کشمش سے نکالے، کوئی آدمی جو سے نکالے، کوئی آدمی پنیر سے اگر نکالے، ان چیزوں سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہے تو 1 صاع یعنی 3.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے، ایک کی طرف سے، چاہے بچہ، چاہے مرد، چاہے عورت،
چاہے دودھ پیتا بچہ، حتیٰ کہ عید کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی، ہر ایک کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ ان چاروں چیزوں سے اگر کوئی ادا کرے گا تو 1 سا یعنی 3.5 کلو یا اس کی قیمت، وہ چیز اگر نہیں دے سکتے تو قیمت، اور اگر گیہوں سے کوئی ادا کرنا چاہے، اور آج کے زمانے میں عام طور پر ذہنوں میں گیہوں چاول ہی ہے، اس لیے ایک گزارش یہ ہے کہ گیہوں اور چاول سے اگرچہ کہ اجازت ہے لیکن حکمت کو سامنے رکھیے، مقصد کیا ہے۔ حضور نے گیہوں کا بھی ذکر کیا، لیکن میں نے بتلایا کہ اس زمانے میں گیہوں بہت قیمتی چیز تھی، اور ہمارے زمانے میں گیہوں انتہائی سستی چیز ہے، اور صدقۃ الفطر میں اصل مقصد ہے غریبوں کا فائدہ۔ اس لیے ہر آدمی اپنی حیثیت، اپنی استطاعت کے مطابق نکالے۔ اس زمانے میں سب سے مہنگا کشمش ہے، غالباً کشمش اس زمانے میں صدقۃ الفطر اس کا 800 روپے بن رہا ہے ایک آدمی کا، اور گیہوں کے اعتبار سے 75 روپے ہے۔ گیہوں میں 1.25 کلو نصف سا دینا ہے گیہوں میں، اور 1.25 کلو 1 کلو 666 گرام وزن ہے نصف سا کا، احتیاطاً 1.25 کلو بتلایا جاتا ہے۔ گیہوں سے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو 1.25 کلو دینا ہے، لیکن اس زمانے میں گیہوں بالکل سستی چیز ہے۔ آپ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ لے، اس کی اپنی کیا حیثیت ہے، وہ کیا دے سکتا ہے۔ کھجور ہے اور جو ہے، تو یہ چیزیں نارمل طور پر 200 روپے کلو ملتی ہیں متوسط، اعلیٰ کھجوریں تو اور قیمتی ہیں، سستی کھجور تو 50 60 70 روپے میں بھی مل جائے گی، لیکن متوسط ایک اچھی کھجور، درمیانے ٹائپ کی جو کھجور ہے وہ 200 روپے غالباً ملتی ہے یا تھوڑا اس سے کم۔ تو اس قیمت کے اعتبار سے میں نے وزن بتلا دیا آپ کو، وزن کو سامنے رکھ کر آپ قیمت کا اندازہ کر لیں۔ کھجور سے اگر نکالنا چاہیں، کشمش سے نکالنا چاہیں، پنیر سے نکالنا چاہیں، جو سے نکالنا چاہیں، تو 3.5 کلو ایک کی طرف سے جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ قیمت بھی آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور گیہوں سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 1.25 کلو، یہ احتیاط کے پیش نظر، اور اس زمانے میں بہتر اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے۔ دوسرا مسئلہ، صدقۃ الفطر دیں گے کس کو؟ عام طور پر جو آیا دے دیا، چاند رات کو خاص طور پر بعض لوگ فطرہ مانگنے کے لیے نکل پڑتے ہیں تو غیر مسلم بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہی مصارف صدقۃ الفطر کے ہیں، جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے انہی کو صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ صدقۃ الفطر مستحق کو دیں۔ کون مستحق ہے؟ آس پاس اپنا ٹٹولیے، تھوڑا غریبوں کا فائدہ بھی تو سوچئے، جو آیا ایک احسان جتلا کے مت دیجیے، اپنی فکر کیجیے اپنے روزے کس حال میں گزرے۔